حضرت عمر فاروق نے یہی ابو عبیدہ کو ملک شام کا گورنر بنا کر بھیجا. اور ملک شام کا گورنر اس لیے بنایا ابو عبیدہ کو کیونکہ ملک شام کے اکثر علاقے انہی کی وجہ سے فتح ہوئے تھے, انہی کی وجہ سے جیتے گئے تھے. آج تو یہ الگ الگ کنٹری ہے, شام الگ کنٹری ہے, اردن الگ کنٹری ہے, لبنان الگ ہے, فلسطین الگ ایک کنٹری ہے. ذرا غور کرنا, شام الگ کنٹری, اردن الگ کنٹری, فلسطین الگ کنٹری, لبنان الگ کنٹری. لیکن حضرت عمر کے زمانے میں ایک ہی ملک کا ایک ریاست, ایک صوبہ تھا, اس میں شام بھی تھا, اردن بھی تھا, فلسطین بھی تھا, لبنان بھی تھا. اتنے ملک تھے اور اس کے گورنر کون تھے؟ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح. ابو عبیدہ ابن الجراح کو شام کا جب گورنر بنایا تو ایک بار حضرت عمر ملک شام گئے اور ملک شام کی عوام سے پوچھا, لوگوں میں نے ابو عبیدہ کو تمہارا گورنر بنا کر بھیجا ہے, کوئی تکلیف تو نہیں ہے تمہیں ابو عبیدہ سے؟ تمام لوگوں نے گواہی دی کہ ابو عبیدہ سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے, بہت اچھا حاکم آپ نے مجھے دیا ہے, بہت اچھا گورنر دیا ہے, ہم خوش ہیں, ان سے کوئی شکایت نہیں ہے. حضرت عمر خوش ہوئے اور کہنے لگے, ابو عبیدہ تم رہتے کہاں ہو؟ مجھے تمہارے گھر چلنا ہے, کیا اپنے گھر پر چل کر مجھے 2 گھونٹ پانی نہیں پلاؤ گے؟ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں میں تھوڑا دور رہتا ہوں, آپ میرا گھر جا کر کیا کریں گے؟ حضرت عمر نے دیکھا کہ ملک شام میں بڑی ترقی ہے, چاروں طرف روشنی روشنی ہے, ملک شام ترقی کر رہا ہے, ذرا ابو عبیدہ کا گھر تو دیکھیں, ابو عبیدہ کا گھر تو دیکھیں, انہوں نے کتنی ترقی کی ہے, انہوں نے کتنا مال جمع کیا ہے, ان کا گھر دیکھیں گے تو پتا چلے گا. ابو عبیدہ سے ضد کرنے لگے, مجھے تمہارا گھر دیکھنا ہے. حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں امیر المومنین میرے گھر نہ جائیں تو بہتر ہے. کہا نہیں میں جاؤں گا. فرمایا امیر المومنین آپ کو میرے گھر میں سوائے آنکھوں کے سے آنسو نچوڑنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا. فرمایا ابو عبیدہ میرا حکم ہے کہ تم مجھے اپنا گھر دکھاؤ. چلیے. اب دونوں چلے, چلتے چلتے کئی میل چلتے گئے. پوچھا ابو عبیدہ کہاں ہے؟ کہ اب تو بہت قریب آ گیا ہے. اب دمشق میں جو شام کی راجدھانی ہے, دمشق میں انٹری ہوتی ہے, دمشق میں دمک چمک دیکھتے ہیں. امیر المومنین مسکراتے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے, یہاں کی رعایا کے لیے تم نے بہت سہولتیں مہیا فرما دی ہیں, لیکن تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہ اب تو اور قریب آ گیا ہے, دمشق کی آبادی ختم ہو جاتی ہے, جنگل نظر آنے لگتا ہے. فرمایا امیر المومنین نے, آئے ابو عبیدہ دمشق بھی ختم ہو گیا ہے, صحرا آ گیا ہے, جنگل کہاں ہے؟ کہا وہ جو جھونپڑی دکھائی دے رہی ہے بس وہیں تک چلنا ہے. حضرت عمر نے کہا اس جھونپڑی میں رہتے ہو؟ کہ ہاں وہی میرا گھر ہے, ذرا آگے چلیے. جب اندر لے کے جاتے ہیں جھونپڑی کے پاس تو کہا کہ اس گھر کے اندر داخل ہونا ہے. فرمایا آئیے اور چلیے. حضرت عمر اس جھونپڑی کے اندر داخل ہوتے ہیں. کھجور کے پتوں کی چھت بنی ہوئی تھی. حضرت عمر نے کھجور کے پتوں پہ نظر ڈالی, نیچے زمین پہ نظر ڈالی, کچا صحن. کہا آئے ابو عبیدہ جو شخص شام کا, اردن کا, فلسطین کا, لبنان کا گورنر ہے اور اس کا گھر مٹی کا کچا اور اس کے گھر کا لینٹر کھجور کے پتوں کا بنا ہوا, کہا تم یہاں رہتے ہو؟ ہاں. تمہارا بستر کہاں ہے؟ امیر المومنین نے پوچھا. حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں آیا امیر المومنین یہ مصلی جو دکھائی دے رہا ہے؟ ہاں. کہا یہی مصلی ہے جس پر میں نماز پڑھتا ہوں اور تہجد کی نماز بھی ادا کرتا ہوں اور پھر اسی مصلی پر میں سو جاتا ہوں, اس لیے کہ پھر مجھے صبح اٹھنا پڑتا ہے تو بستر کی مجھے کیا ضرورت ہے, میں اسی مصلی پر نماز پڑھتا ہوں اور جب سونے کی ضرورت ہوتی ہے تو سو جاتا ہوں. یہ واقعہ سیر اعلام النبلہ میں دیکھا جا سکتا ہے. میرے بھائیوں, کہا کہ کوئی برتن نہیں دکھائی دے رہا ہے, چولہا نہیں دکھائی دے رہا ہے, برتن نہیں دکھائی دے رہے ہیں. فرمایا امیر المومنین ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے گھر ہو اور سونے کے لیے بستر نہیں تو مصلی تو ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کھانے کے لیے برتن نہ ہو؟ ہے ابھی دکھاتا ہوں. فوراً اس کھجور کے پتوں میں ہاتھ ڈالا
اور پھر اس ہاتھ کو داہنی طرف ڈالا. وہاں مٹی کا ایک پیالہ تھا, اس پیالے میں پانی بھرا ہوا تھا. اس پیالے کو اٹھایا, اس میں سوکھی روٹی کو ڈال دیا تھا جو نرم ہو رہی تھی. حضرت عمر کو دیا, امیر المومنین یہ پیالہ ہے اور اس میں پڑی ہوئی روٹی یہی میری غذا ہے. فرمایا ابو عبیدہ تم یہ کھاتے ہو؟ فرمایا نہیں, میں تو جب شام جاتا ہوں تو 3-4 دن کے لیے جب میں یہاں آتا ہوں تو شام میں ہی ایک عورت رہتی ہے, میں اسی سے 4-5 دن کی روٹیاں اکٹھی بنوا لیتا ہوں اور جب میں یہاں آتا ہوں تو میں لے کے چلا آتا ہوں. جب تک وہ روٹی نرم رہتی ہے میں کھاتا رہتا ہوں, جب وہ روٹی سوکھ جاتی ہے تو میں اسی پانی میں اس کو نرم کرنے کے لیے ڈال دیتا ہوں اور جب وہ نرم ہو کر پھول جاتی ہے تو میں یہی روٹی کے ٹکڑے چبا لیتا ہوں, کھا لیتا ہوں. یہی میری دنیا ہے. حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگے, اور جب روئے تو حضرت ابو عبیدہ کا جواب سنیے, امیر المومنین اب آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے, اب میرے سامنے رونے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو وہیں پر منع کر رہا تھا لیکن آپ کو دیکھنا تھا میرا گھر, آپ کو آئیڈیا لگانا تھا کہ دیکھے ابو عبیدہ نے کیا کمایا ہے, ابو عبیدہ نے کتنی ترقی کی ہے. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے گھر میں جانے کے بعد آنسو نچوڑنے کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا, لیکن اب رحم کیجیے میری اوپر, یہ سارا کام میں نے اللہ کی رضامندی کے لیے کیا. اب اللہ کے واسطے یہ کسی اور سے تذکرہ مت کرنا, کسی اور کے سامنے ذکر کر کے میری اللہ کے ساتھ بتائی ہوئی زندگی کو, دنیا میں رہنے والی زندگی کو, اس کی ثواب کو کم مت کر دینا. اب کسی سے تذکرہ مت کرنا. میرے بھائیوں, گورنر ہے معمولی نہیں, شام کا, اردن کا, فلسطین کا, لبنان کا, لیکن حال یہ ہے کہ اس کے گھر میں سونے کے لیے گدا نہیں ہے. حال یہ ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے چکن اور مٹن نہیں ہے. حال یہ ہے اس گورنر کا کہ وہ اپنے گھر کے مٹی کے پیالے میں سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑوں کو ڈالتا ہے اور جب وہ نرم ہو جاتی ہے تو اسی کو چباتا ہے. دنیا میں یہ بھی رہے لیکن دنیا کو کبھی اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیا, اور یہی دنیا کی حیثیت ہے. میرے بھائیوں, بس اتنی سی باتیں آپ کے سامنے رکھ کر آپ سے رخصت ہوتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما, اور دنیا کی رنگینیوں سے اور دھوکے سے ہماری زندگی کی حفاظت فرما.